میونسپل کارپوریشن کی عمارت کے سامنے مرزا وحید الزما بیگ ایک شخص کی حجامت بنا رہا تھا۔ گتے کا ایک سائن بورڈ بھی نظر آیا جس پر لکھا تھا بشارت ہیئر کٹنگ سیلون، ہیڈ آفس ہرچند رائے روڈ۔ بیچ بازار میں اسے بے آبرو کرنا مناسب نہ سمجھا، غصے میں بھرے رکشہ لے کر دکان واپس آ گئے۔ اس روز وہ اسکول سے بچوں کو لے کر شام کے 7 بجے گھر لوٹا۔ بشارت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کے ہاتھ سے چابک چھین کر دھمکی آمیز انداز میں لہراتے ہوئے بولے، سچ سچ بتا ورنہ ابھی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ حرام خور تم نائی ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہر بات میں جھوٹ، بات بے بات جھوٹ، آج دیکھتا ہوں کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ سچ سچ بتا کہاں تھا؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور تھر تھر کانپتے ہوئے کہنے لگا، قصور معاف، سرکار سچ فرماتے ہیں، آج سے قسم وحدہ لا شریک کی، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد زندگی میں اس کی جتنی بھی خواری ہوئی وہ سب سچ بولنے کے سبب ہوئی۔ مرزا عبد الودود بیگ کہتے ہیں کہ سچ بول کر ذلیل و خوار ہونے کی بنسبت جھوٹ بول کر ذلیل و خوار ہونا بہتر ہے۔ آدمی کو کم از کم صبر تو آ جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی سزا مل رہی ہے۔ بشارت کی جرح پر پہلا سچ جو اس نے بولا وہ یہ تھا کہ میونسپل کارپوریشن کے بندے ہوئے گاہکوں کو نمٹا کر میں 4:30 بجے بنس روڈ پر ختنے کرنے گیا تھا۔ ختنے کے براتیوں کو جمع کرنے میں خاصی دیر ہو گئی، پھر لونڈا کسی تو راضی نہ ہوتا تھا۔ اکلوتا لاڈلا ہے، 8 سال کا ڈھنگڑا۔ اس کے بابا حاجی مقصود الہی نے بہتیرا بہلایا پھسلایا کہ بیٹا مسلمان ڈرا نہیں کرتے، ذرا تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر لونڈا بضد تھا کہ پہلے آپ کے تو داڑھی بھی ہے۔ ایک اور سچ جو بزور چابک اس سے بلوایا گیا وہ یہ تھا کہ اس کا اصل نام بدھن ہے۔ اس کے میٹرک پاس بیٹے کو اس کے نام اور کام دونوں پر سخت اعتراض تھا، بار بار خودکشی کی دھمکی دیتا تھا۔ اس نے بہتیرا سمجھایا کہ بیٹا بزرگوں کے نام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، نام میں کیا دھرا ہے؟ جھنجھلا کے بولا، ابا جی یہ بات تو شیکسپیئر نے کہی تھی، پر اس کے باپ کا نام بدھن تھوڑا ہی تھا، وہ کیا جانے؟ تم کچھ اور نہیں بدل سکتے تو کم از کم نام تو بدل لو۔ چنانچہ جب اس نے کچھ دن ایک انشورنس کمپنی میں چپڑاسی کی ملازمت کی تو اپنا نام مرزا وحید الزما بیگ لکھوا دیا۔ یہ دراصل اس افسر کا نام تھا جس کی وہ 20 سال پہلے حجامت بنایا کرتا تھا۔ وہ افسر لا ولد مرا، رشوت سے بنائی ہوئی جائیداد پر بھتیجوں بھانجوں نے اور نام پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اب جو کمبخت سچ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا، کہنے لگا قصور معاف، اب میں سارا سچ ایک ہی قسط میں بول دینا چاہتا ہوں۔ میرا خاندان غیرت دار ہے، اللہ کا شکر ہے میں ذات کا سائس نہیں، 100 سال سے بزرگوں کا پیشہ حجامی ہے، ماشاءاللہ سے 10-12 کھانے والے ہیں۔ سرکار کے علم میں ہے کہ ایک گھوڑے پر جتنا خرچ آتا ہے اس کی آدھی تنخواہ مجھے ملتی ہے۔ 70 روپے سے کس کس کی ناک میں دھونی دوں؟ ہار جھک کر یہ پرائیویٹ پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ برسوں اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر بڑے لڑکے کو میٹرک کروایا تھا۔ علیم الدین صاحب کے بال 20 برس سے کاٹ رہا ہوں، سر پر تو اب کچھ رہا نہیں، بس بھوے بنا دیتا ہوں۔ سرکار اس فن کے قدردان تو سب اللہ کو پیارے ہو گئے، اب تو بال بھر اس طرح بال اتارے ہیں گویا بھیڑ کو مونڈ رہے ہیں۔ میری نظر موٹی ہو گئی ہے پر آج بھی پیر کے انگوٹھے کے ناخن نہڑنی روکے بغیر ایک ہی دفعہ میں تراش لیتا ہوں۔ تو علیم الدین صاحب کے ہاتھ پیر جوڑ کر لونڈے کو مسلم کمرشل بینک میں کلرک لگوا دیا۔ اب وہ کہتا ہے مجھے تمہارے نائی ہونے سے شرم آتی ہے، پیشہ بدلو۔ سرکار میرے باپ دادا نائی تھے، نواب نہیں، محنت مشقت سے حق حلال کی روٹی کماتا ہوں، پر میں نے دیکھا ہے کہ جن کاموں میں زیادہ محنت پڑتی ہے لوگ انہیں نیچ اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے میرے ساتھ کے سب لڑکے اکاؤنٹنٹ ہو گئے، تجوری کی چابیاں بجاتے پھرتے ہیں، فقط ولدیت کی وجہ سے میری ترقی رکی ہوئی ہے۔ اگر تم نے نائی کا دھندا نہیں چھوڑا تو تمہارے ہی استرے سے اپنا گلا کاٹ ڈالوں گا۔ کبھی کبھی اپنی ماں کو ڈرانے کے لیے رات گئے نرخرے سے ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسے بکرا ذبح ہو رہا ہو۔ وہ نیک بخت مجھے خدا اور رسول کے واسطے دینے لگی، مجبور ہو کر میں نے کوچوانی شروع کر دی۔ یہ پرائیویٹ پریکٹس اس سے لک چھپ کے کرتا ہوں، اسی کے ڈر سے اوزاروں کی پیٹی بھی کبھی گھر لے کر نہیں جاتا۔ یقین جانیے صرف اسی وجہ سے اپنے ہیئر ڈریسنگ سیلون کے بورڈ پر حضور کا نام پتہ لکھوا دیا۔ بڑی برکت ہے آپ کے نام میں، قصور معاف۔ وہ ہاتھ جوڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور ہل ہل کر ان کے گھٹنے دبانے لگا۔ جیسے ہی وہ پسیجے اس نے ایک سچ اور بولا، کہنے لگا سرکار کے چہرے پر روزانہ صبح کٹ دیکھ کر دل خون ہو جاتا ہے، دیسی بلیڈ بال کم اور کھال زیادہ اتارتا ہے، قصور معاف، کلمے بھی اونچی نیچی جیسے 9:20 ہوئے ہوں۔ اس نے درخواست کی کہ اسے گھوڑے کا کھریڑا کرنے سے پہلے ان کی شیپ بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ مزید خدمات یہ کہ بچوں کے بال کاٹے گا، بہاری کباب، بمبئیا بریانی، مرغ قورمہ اور شاہی ٹکڑے لاجواب بناتا ہے،
اور دیکھ کا حلیم اور ڈھبریوں کی فرنی ایسی کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں۔ 100-150 آدمیوں کی دعوت کے لیے 3 گھنٹے میں پلاؤ زردہ بنا سکتا ہے۔ بشارت چٹورے آدمی ٹھہرے، یوں بھی مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ گھوڑے کے کھریرے کے بعد وہ ان کے والد کے پیر دبائے گا اور رات کو ان کا مساج کرے گا۔ گردن کے پیچھے جہاں سے ریڑھ کی ہڈی شروع ہوتی ہے، ایک رگ ایسی ہے کہ نرم گرم انگلیوں سے ہولے ہولے دبائی جائے تو سارے جسم کی تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ آنکھ کو نظر نہیں آتی، مالیشیا اپنی انگلی کی پور سے دیکھتا ہے۔ پھر اس نے بشارت کو لالچ دیا کہ جب وہ روغن بادام سے ان کے سر کی مالش کرے گا اور انگوٹھے سے ہولے ہولے کنپٹیاں دبانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو سر پر پرندے کے بازوؤں کی طرح پھڑ پھڑائے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے بادلوں سے نیند کی پریاں پرے باندھے ہولے ہولے اتر رہی ہیں۔ بشارت دن بھر کے تھکے ہارے تھے، اس کی باتوں سے آنکھیں آپ ہی آپ بند ہونے لگیں۔ آخری ناک آؤٹ وار اس ظالم نے یہ کیا کہ ماشاءاللہ سے ننھے میاں 3 مہینے کے ہونے کو آئے۔ ختنے جتنی کم عمری میں ہو جائیں وتی جلدی کھرنڈ آئے گا۔ اب تو چہرے کا گلاب کھل اٹھا۔ بھائی خلیفہ جی، تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اماں حد کر دی، تم تو چھپے رستم نکلے۔ تس پر اس نے دانت نکال دیے اور جیب سے وہ نال نکال کر دکھائی جو اسے رستم کا گھوڑا بننے پر انعام میں ملی تھی۔ اس دن سے مرزا وحید الزماں بیگ خلیفہ کہلائے جانے لگے۔ بزرگوار نے اس کو علا دین کی بجائے خلیفہ کہنا اس شرط پر منظور کیا کہ آئندہ اس کی جگہ کوئی اور کوچوان یا ملازم رکھا جائے گا تو اسے بھی خلیفہ ہی کہیں گے۔ رفتہ رفتہ مولانا، خلیفہ، گھوڑا اور بزرگوار باعتبار اہمیت اسی ترتیب سے خاندان کے فرد گردانے گئے۔ گھوڑے کے طفیل گھر کے معاملات میں بزرگوار کا دوبارہ عمل دخل ہو گیا۔ عمل دخل ہم نے محاورتاً کہہ دیا، ورنہ سراسر دخل ہی دخل تھا۔ ایک عمر ایسی آتی ہے جب انسان دوسروں کے کاموں میں دخل دینے ہی کو اپنا عمل شمار کرنے لگتا ہے۔ بعض لوگ تو ساری عمر اوروں کی خطائیں گننے اور ان کی حماقتوں کی اصلاح کرنے میں گزار دیتے ہیں، اپنے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ محشر میں گئے شیخ تو اے مال نہ دارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارد۔ اب سب گھر والے فردن فردن بلبن کو چمکارتے اور تھپ تھپاتے۔ دانہ چارہ تو غالباً اب بھی اتنا ہی کھاتا ہوگا، لیکن پیار کی نظر سے اس کی عیال اور جلد چمکیلی اور چکنی ہو گئی۔ بچے چھپ چھپ کر اسے اپنے حصے کی مٹھائی کھلانے آتے، اسی کی طرح کان ہلانے کی کوشش کرتے اور فٹ بال کو کک کرنے کی بجائے ایڑی سے 2 لتی مار کر پیچھے کی طرف گول کرتے۔ بیت بازی کے مقابلے میں کوئی غلط شعر پڑھ دیتا تو مخالف ٹیم اور سامعین مل کر ہنہناتے۔ خود بزرگوار کوئی اچھی خبر سنتے یا سورج کے سامنے بادل کا کوئی اودا ٹکڑا آ جاتا تو فوراً گھوڑے کو ہارمونیم سنانے بیٹھ جاتے۔ فرماتے تھے جب واقعی اچھا بجاتا ہوں تو یہ بے اختیار اپنی دم چنور کی طرح ہلانے لگتا ہے۔ ہمیں ان کے دعوے کی صداقت میں نہ جب شبہ تھا نہ اب ہے۔ حیرت اس پر ہے کہ انہوں نے کبھی یہ غور نہیں فرمایا کہ گھوڑا ان کے کمال فن کی داد کس وضو سے دے رہا ہے۔ بلبن بزرگوار کا کھلونا، اولاد کا نعم البدل، مونس تنہائی، آنسوؤں سے بھیگا تکیہ، سبھی کچھ تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ تمام وقت بڑے کراہتے رہتے تھے، خواہ درد ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی پوچھتا کہ طبیعت کیسی ہے تو جواب میں دائیں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر نفی میں ڈگڈگی کی طرح ہلاتے اور 2-3 منٹ تک سر بدل بدل کر کھانستے تھے۔ ایسا لگتا تھا بیماری کو انجوائے کرنے لگے ہیں۔ بعض کہنہ مشق مریض یہ تسلیم کرنے میں اپنے مرتبہ علالت کی توہین سمجھتے ہیں کہ اب تکلیف میں افاقہ ہے۔ بزرگوار بڑی زبردست قوت ارادی کے مالک تھے۔ اگر کبھی مرض دور ہو بھی جاتا تو محض اپنی قوت ارادی کے زور سے دوبارہ پیدا کر لیتے۔ آپ نے انہیں نہیں دیکھا، مگر ان جیسے دائم المرض بزرگ ضرور دیکھے ہوں گے جو اپنی پالی پوسی بیماریوں کا حال اسی طرح سناتے ہیں جیسے 99 پر آؤٹ ہونے والا بیٹسمن اپنی ادھوری سینچری کی اور دیہات کی عورتیں اپنی زچگیوں کے قصے سناتی ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر دفعہ نئی کمنٹری اور نئے پچھتاوے کے ساتھ۔ بلبن کے آنے سے پہلے طبیعت بہت چڑچڑی رہتی تھی، لوگ عیادت سے احتراز کرنے لگے تھے، سب نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اب طبیعت میں نہ صرف اعتدال بلکہ انشراح پیدا ہو چکا تھا۔ ہر ایک کو اپنے امراض کی تازہ ترین کیفیات سے آگاہی بخشتے۔ ذات الجنب یعنی پسلی کا درد، وجع المفاصل یعنی جوڑوں کے درد، اور احتساب بول یعنی پیٹ کی خرابیاں کی تفصیلات بتانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ پھیر کر آنتوں کی کرکر یعنی پیٹ میں گڑ گڑ کا حال بھی سنواتے۔
رات کو خواب میں جن جن محلے والوں کو مردہ حالت میں دیکھا تھا ان کے نام گنواتے، انہیں باز آنے اور بکرے کا صدقہ دینے کی تلقین کرتے۔ کبھی فرماتے کہ 3 دن سے بلغم میں اس قدر لزوجت ہے کہ سر کو 10-12 دفعہ زور زور سے جھٹکے دوں تب کہیں ٹوٹ کر اگالدان میں گرتا ہے۔ ان دنوں بہار کالونی میں جاہل سے جاہل شخص کو، حتیٰ کہ مہترانی اور پروفیسر قاضی عبدالقدوس کو بھی لزوجت کے معنی ماں مثال معلوم ہو گئے تھے۔ مرزا کہتے تھے قبلہ کے امراض کے جراثیم عربی بولتے ہیں، انگریزی دواؤں کے قابو میں نہیں آنے کے۔ بزرگوار کے ایک پرانے دوست فدا حسین طائب جمعے کے جمعے مزاج پرسی کو آیا کرتے تھے۔ انہیں فدا حسین طائب کا آنا ناگوار گزرنے لگا۔ طائب کسی زمانے میں بڑے یار باش اور رنگین مزاج ہوتے تھے۔ چوری چھپے پیتے بھی تھے مگر مفت کی۔ گناہ سمجھ کر چوری چھپے پینے میں فائدہ یہ ہے کہ ایک پیگ میں 100 بوتلوں کا نشہ چڑھتا ہے، لیکن ایک عجیب منحوس عادت تھی۔ جب بہت زیادہ چڑھ جاتی تو سب موضوع چھوڑ کر صرف اسلام پر گفتگو فرماتے۔ اس پر 3-4 مرتبہ شرابیوں کے ہاتھوں پٹ بھی چکے تھے کہ ہمارا نشہ خراب کرتے ہو۔ صرف ایک شیخ حمید الدین تھے جو ان کے موضوع انتخاب پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ شیخ صاحب بڑے اہتمام سے پیتے اور یاروں کو پلاتے تھے۔ عمدہ وسکی، تیز مرچوں کی بھنی کلیجی اور کباب اور ریاض خیر آبادی کے اشعار سے مینوشی کا آغاز ہوتا۔ طائب کو چڑھنے لگتی تو اپنی پہلی بیوی کو یاد کر کے بھوں بھوں کر کے روتے، اور صرف شیخ حمید کی بیٹھک ہی میں نہ روتے بلکہ محلے میں جا کر بھی دھاڑے مارتے۔ جب وہ زیادہ غول غپاڑہ کرنے لگتے تو موجودہ بیوی اور محلے والے ان کے سر پر بہشتی سے ایک مشق چھڑوا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنوری میں ٹھنڈی برف مشق سے انہیں زکام ہو گیا جس نے بعد میں نمونیا کی شکل اختیار کر لی۔ اس واقعے کے بعد بیوی ان کو ترکی ٹوپی اڑا کر مشق چھڑواتی تھیں۔ فدا حسین طائب کی عمر یہی 60 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن تاکنے جھانکنے کا لبکہ نہیں کیا۔ بقول شخص سے جس نظر سے وہ پرائی بہو بیٹیوں کو دیکھتے تھے، اس نظر کے لیے ان کی اپنی بیوی ایک عمر سے ترس رہی تھیں۔ ہمارے ہاں گھرستی محبت میں بچے اسپیڈ بریکر کا کام دیتے ہیں، لہٰذا تیسرے بچے کے بعد ان کی شوہرانہ توجہ میں فرق آ گیا تھا۔ یوں بھی ان کی طبع آزاد نے ایک بیوی پر توکل نہیں کیا۔ مدتوں زنانے زودیاب کی خوش بستری میں نروان ڈھونڈا کیے۔ جب تک بدرا ہونے کی استطاعت رہی، تنگنائے نکاح سے نکل نکل کر شبخون مارتے رہے اور بے زبان بیوی صبر کرتی رہی۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ موصوف نے کیا سمجھ کر طائب تخلص اختیار کیا، کون سا عیب ہے جو ان میں نہیں، آخر طائب ہوئے کس چیز سے ہیں۔ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے کہ شاید ان کا اشارہ نیکیوں کی طرف ہے۔ طائب کسی زمانے میں ایک کوآپریٹو بینک میں ملازم تھے اور شوقیہ شاعری بھی کرتے تھے۔ اعداد و شمار کے ساتھ شاعری کرنے کی کوشش کی تو غبن کے الزام میں نکال دیے گئے۔ شاعری اب بھی کرتے تھے مگر سال میں صرف ایک بار۔ 50ویں سالگرہ کے بعد یہ وتیرہ بنا لیا کہ ہر سال 1 جنوری کو اپنا قطعہ تاریخ وفات کہہ کر رکھ لیتے، جو 12-13 سال سے شرمندہ تعبیر ہونے سے محروم تھا۔ دوران سال کسی دوست یا واقف کار کا انتقال ہو جاتا تو اس کا نام کسی مصرعے میں ٹھونس کر اپنا قطعہ اسے بخش دیتے۔ ان کے کلام میں نحوست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کلام میں نہ آمد تھی نہ آورد، بس مرحومین کی آمد و رفت تھی۔ بشارت کے والد بزرگوار ان کے کلام کی داد عجیب انداز سے دیتے تھے، جس کی نقل تو اتاری جا سکتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس میں مارے باندھے کی رسمی داد، مجلسی شائستگی، دانستہ طنز اور بے ساختہ ہنسی کی آمیزش ہوتی تھی۔ ہنسی ایسی کہ دور سے کوئی سنے تو طے نہ کر سکے کہ ہنس رہے ہیں یا رو رہے ہیں، مطلب یہ کہ زار و قطار ہنستے تھے۔ نام کی تبدیلی کے سبب قطعات میں سکتہ پڑنے لگتا جسے وہ ضرورت شعری اور تقاضائے موت کے تحت روا سمجھتے تھے۔ بعض لبِ گور دوست محض ان کے قطعے کے خوف سے مرنے سے گریز کر رہے تھے۔ بزرگوار کو بھی طائب صاحب کا آنا ناگوار گزرنے لگا۔ ایک دن کہنے لگے، یہ منحوس کیوں منڈلاتا رہوے ہے، میں تو جانوں اس کی نیت مجھ پہ خراب ہو رہی ہے۔ اس سال کا قطعہ میرے سر بلکہ میرے سرہانے چیپنا چاہتا ہے۔ پھر بطور خاص وصیت فرمائی کہ اول تو میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا، لیکن بالفرض محال اس سے پہلے مر جاؤں گو کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، تو اس کا قطعہ میری پائنتی لگوانا، سرہانے نہیں۔ جن جن قبروں کے کتبوں پر طائب کے قطعات مرحومین کے نام اور طائب کے تخلص کے ساتھ کندہ تھے، ان سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ در حقیقت قبر میں کون دفن ہے، انتقال اہل قبر کا ہوا ہے یا شاعر کا۔ بعض لوگ ایک ہی شاعر کا نام اتنے کتبوں پر دیکھ کر تعجب کرتے کہ ایک ہی شاعر کو بار بار کیوں درگور کیا گیا، لیکن جب کلام پر نگاہ کرتے تو کہتے ٹھیک ہی کیا۔
یوں تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ بزرگوار مرنے کی دھمکی نہ دیتے ہوں۔ جنرل شیر علی کی طرح قبرستان میں ایک قطعہ زمین خرید کر اپنا پختہ مزار بنوا لیا تھا، جو کافی عرصے سے غیر آباد پڑا تھا کہ ہنوز قبضہ لینے سے کتراتے تھے، لیکن اکثر خود پر عالم یاس طاری کر کے یہ شعر پڑھتے تھے: دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے اٹھ جاؤں گا میں، دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے۔ شعر میں اپنی چٹ پٹ موت پر زبان کا کھیل دکھایا گیا ہے۔ تذکیر و تانیث کی الٹ پھیر، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے اور دیکھتی ہی دیکھتی سے نزاکت و لذت زبان و نزا دکھانی مقصود ہے۔ بقول مرزا عبدالودود بیگ، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ بزرگوار کی موت زبان کے چٹخارے سے واقع ہوئی، گویا زبان سے اپنی قبر کھودی۔ جس دن سے گھوڑا بزرگوار کی محفل سما خراشی میں شریک ہونے لگا، انہوں نے اپنی پرانی کم خواب کی اچکن ادھڑوا کر اس سے ہارمونیم کا غلاف بنوا لیا۔ خلیفہ دھونکنی سنبھالتا اور وہ کانپتی لرزتی انگلیوں سے ہارمونیم بجانے لگتے۔ کبھی بہت جوش میں آ جاتے تو منہ سے بے اختیار گانے کے بول بھی نکل جاتے۔ ایسے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا کہ ان کی آواز زیادہ کپکپاتی ہے یا انگلیاں۔ آوازیں سن کر ان کے پڑوسی چودھری کرم الہی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ نکلتے۔ عرصہ ہوا گلا کوما یعنی کالے پانی سے ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ جب وہ آستین چڑھا کر چوڑی کلائی پر چنبیلی کا گجرا لپیٹ کر گھڑے پر سنگت کرتے تو سما باندھ دیتے۔ اکثر کہتے تھے جب سے آنکھیں گئی ہیں مالک نے مجھ پر سر سنگیت اور سگندھ کے ان گنت بھید کھول دیے ہیں۔ محفل ہو چکتی اور راگ خوشبو بن کر سارے میں رچ بس جاتا تو بزرگوار فرماتے: واہ واہ چوئی صاحب، بھئی واہ، خوب بجاتے ہو۔ اور چودھری صاحب اپنی بے نور آنکھیں وفورے کیف سے بند کرتے ہوئے کہتے: لو جی تسی بھی اج بڑا کمال کیتا ہے۔ اور یہ واقعی کمال فن نہیں تو اور کیا تھا کہ دونوں معذور بزرگ جھوم جھوم کے اپنے اپنے ساز پر اپنے اپنے راگ میں ماہیے کی دھن بجا کر ایک دوسرے کی سنگت کرتے تو یہ کہنا دشوار ہوتا کہ کون کس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ بزرگوار اپنی مفلوج ٹانگ کی پوزیشن چودھری کرم الہی سے بدلواتے ہوئے کہتے: جوانی میں ایسا ہارمونیم بجاتا تھا کہ اچھے اچھے ماسٹر کان پکڑتے تھے۔ ان کا یہ شوق اس دور کی یادگار تھا جب وہ بمبئی سے آئی ہوئی تھیٹر کمپنی کا ایک ہی کھیل 1 مہینے تک روزانہ دیکھتے اور بقیہ 11 مہینے اس کے ڈائیلاگ بولتے پھرتے۔ 1925 کے بعد سے وہ ہر کھیل آرکسٹرا کے پٹ میں بیٹھ کر دیکھنے لگے تھے، جو اس زمانے میں رئیسانہ ٹھاٹھ کی انتہا سمجھی جاتی تھی۔ ہارمونیم تھیٹر کمپنی کے ایک ریٹائرڈ ہارمونیم بجانے والے سے سیکھا تھا جو پیٹی ماسٹر کہلاتا تھا۔ فرماتے تھے کہ انگلیوں کے جوڑوں اور رگ پٹھوں کو نرم اور رواں دواں رکھنے کے لیے میں نے مہینوں انگلیوں پر سوجی کا حلوہ باندھا۔ ان کا رنگ بہت گورا اور جلد بہت شفاف اور نازک تھی۔ اتنی لمبی بیماری کے باوجود اب بھی جاڑے میں رخساروں پر سرخی جھلکتی تھی۔ غلافی آنکھیں بند کرتے تو اور خوبصورت لگتیں۔ سفید اچکن، چوڑی دار پاجامہ۔ جوانی میں وہ بہت وجیح اور جامع زیب تھے۔ اپنی جوانی کا ذکر آتا تو تڑپ اٹھتے۔ وہ بھی کیسے ارمان بھرے دن تھے جب ہر دن ایک نئے کنول کی مانند کھلتا تھا۔ ان کے تصور سے ہی سانس تیز تیز چلنے لگتی۔ بیتے ہوئے روز و ماہ و سال خزاں کے پتوں کی مانند چاروں اور اڑنے لگتے۔ کہتے: ہائے وہ استاد فیاض خان کی وحشی بگولے کی سی الاپ، وہ گوہر جان کی ٹھنکتی ہوئی اور مختار بیگم کی بھری بھری آسودہ آواز۔ ان آوازوں میں ان کی اپنی جوانی تان لیتی تھی۔ پھر یادوں کا دریا بہتے بہتے خواب سراب کے آب گم میں اترتا چلا جاتا۔ جب موٹی موٹی بوندیں پڑنے لگتیں تو زمین سے لپٹ اٹھتی اور بدن سے ایک گرم مہکار پھوٹتی۔ بارش میں بھیگے تر بتر مہین کرتے کچھ بھی تو نہ چھپا پاتے۔ پھر بادل باہر بھیتر ایسا ٹوٹ کے برستا کہ سبھی کچھ بہا لے جاتا۔ سینے سے گھٹا اٹھے، آنکھوں سے جھڑی برسے، پھاگن کا نہیں بادل جو 4 گھڑی برسے، برکھا ہے یہ بھادوں کی برسے تو بڑی برسے۔ جھما جھم برستے می میں جب کبھی وہ بین کبھی ہارمونیم پر دونوں ہاتھوں سے استاد جھنٹے خان کی دھوم مچاتی سلامیاں بجاتے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ کالے ناک تک بلوں سے نکل کے جھومنے لگتے، دریچوں میں چاند اتر آتے، کہیں ادھورے چھڑکاؤ سے سنسناتی چھتوں پر لڑکیاں دھنک کو دیکھ کر اس کے رنگ لہریوں میں اتارنے لگتیں، اور کہیں چندن باہوں پر سے چٹکی کے رنگ چھٹائے نہ چھوٹتے۔ لے تیز ہوتی تو فضا جھن 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 سے گونج اٹھتی، جیسے کسی نے مستی میں زمین اور آسمان کو اٹھا کر مجیرے کی طرح ٹکرا دیا ہو، اور اب رگ تاروں میں جھنک جھنکار ہے کہ کسی طور تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ 3-4 مہینے بڑے سکون و عافیت سے گزرے۔
اس لیے کہ بچوں کا اسکول گرمیوں کی تعطیلات میں بند رہا۔ ایک دن بشارت نے تانگا جتوایا اور کوئی 10ویں مرتبہ نقشہ پاس کروانے میونسپل کارپوریشن روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے مولانا سے کہہ گئے کہ آج نقشہ پاس کروا کر ہی لوٹوں گا، بہت ہو چکی، دیکھتا ہوں آج باسٹرڈ کیسے پاس نہیں کرتے۔ یہ فقط گالی بھری شیخی نہیں تھی، اب تک وہ اپنے ساتھ دلائل و براہین لے کر جاتے تھے، لیکن آج 5 سبزوں سے لیس ہو کر جا رہے تھے کہ شمشیر زر ہر گتھی ہر گرہ کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تانگا گلیوں گلیوں بڑے لمبے راستے سے لے کر جانا پڑا، اس لیے کہ بہت کم سڑکیں بچی تھیں جن پر تانگا چلانے کی اجازت تھی۔ اب تانگا رکشے سے بھی زیادہ پھٹیچر چیز سمجھی جاتی تھی، لہٰذا صرف انتہائی غریب علاقوں میں چلتا تھا، جو شہر میں ہوتے ہوئے بھی شہر کا حصہ معلوم نہیں ہوتے تھے۔ نرنگی زمانہ کو کیا کہیے، کانپور سے یہ خواب دیکھتے ہوئے آئے تھے کہ اللہ ایک دن ایسا بھی لائے گا جب فٹن میں ٹانگوں پر اٹالین کمبل ڈال کے نکلوں گا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کس رئیس کی سواری جا رہی ہے۔ لیکن جب خواب کی تعبیر نکلی تو دنیا اتنی بدل چکی تھی کہ نہ صرف تانگا چھپ کر نکلتا بلکہ وہ خود بھی اس میں چھپ کر بیٹھتے۔ ان کا بس چلتا تو اٹالین کمبل سر سے پیر تک اور لپیٹ کر نکلتے کہ کوئی پہچان نہ لے۔ دن میں وہ جب بھی تانگے میں بیٹھتے تو ڈان اخبار کے دونوں اوراق اپنے چہرے اور سینے کے سامنے اس طرح پھیلا کر بیٹھتے کہ ان کی لٹکی ہوئی ٹانگیں اخبار کا ضمیمہ معلوم ہوتیں۔ مرزا عبد الودود بیگ نے تو ایک دن کہا بھی کہ تم اخبار ہی کی ایک ٹوپی بھی بنوا لو جس میں اپنا منہ چھپا سکو، ویسی ہی جلادی ٹوپی جیسی مجرم کو پھانسی پر لٹکانے سے پہلے پہنائی جاتی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی عمارت کوئی 400-500 گز دور رہ گئی ہوگی کہ اچانک گلی کے موڑ سے ایک جنازہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ خلیفہ کو ملازم رکھتے وقت انہوں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ گھوڑے کو جنازے سے بہر صورت دور رکھنا، لیکن اس وقت اس کا دھیان کہیں اور تھا اور جنازہ تھا کہ گھوڑے پہ چڑھا چلا آ رہا تھا۔ بشارت اخبار پھینک کر پوری طاقت سے چلائے، جنازہ جنازہ، خلیفہ جنازہ۔ یہ سنتے ہی خلیفہ نے چابک مارنے شروع کر دیے اور گھوڑا وہیں کھڑا ہو کے ہنہنانے لگا۔ بشارت نے خود لگام پکڑ کے گھوڑے کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اڑیل ہو کر 2 لتی مارنے لگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا دراصل یہ وہی جگہ تھی جہاں خلیفہ ہر روز گھوڑے کو باندھ کر حجامت کرنے چلا جاتا تھا۔ ادھر خطرہ یعنی جنازہ لمحہ بلمحہ نزدیک آ رہا تھا، ادھر ان پر دہشت طاری ہو رہی تھی۔ ان کے اندازے کے مطابق جنازہ اس رینج میں آ گیا تھا جہاں چند ماہ بیشتر بقول اسٹیل مل کے سیٹھ کے اسب کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ بشارت اس وقت گھوڑے سے بھی زیادہ بتکے ہوئے تھے، اس لیے کہ گھوڑے کے پیٹ پر لات مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پار سے خلیفہ دیوانہ وار چابک چلا رہا تھا، چابک زور سے پڑتا تو گھوڑا پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا۔ خلیفہ نے غصے سے بے قابو ہو کر اسے 2-3 بار تیرا دھنی مرے کی گالی دی تو بشارت سناٹے میں آ گئے، لیکن سرے دست وہ گھوڑے کو قابو میں لانا چاہتے تھے۔ خلیفہ کو ڈانٹنے لگے، ابے کیا ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے مار رہا ہے خلیفے؟ یہ سننا تھا کہ خلیفہ فاسٹ باؤلر کی طرح اسٹارٹ لے کر دوڑتا ہوا آیا اور دانت کچکچا کے آنکھیں بند کر کے پوری طاقت سے ایسا چابک مارا کہ اس کا آخری سرا بشارت کے منہ اور آنکھ پر پڑا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے تیزاب سے لکیر کھینچ دی ہو۔ فرماتے تھے یہ کہنا تو قصر بیانی ہوگا کہ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، یوں لگتا تھا دونوں آنکھوں کا فیوز اڑ گیا۔ خلیفہ سے خلیفے، خلیفے سے ابے اور ابے سے الو کے پٹھے تک کی تمام منزلیں ایک ہی چابک میں طے ہو گئیں۔ عالم وحشت میں وہ خلیفہ تک کیسے پہنچے؟ گھوڑے کو پھلانگ کر گئے یا ٹانگوں کے نیچے سے؟ یاد نہیں۔ خلیفہ کے ہاتھ سے چابک چھین کر 2-3 اسی کو رسید کیے۔ اس نے اپنی چیخوں سے گھوڑے کو سر پہ اٹھا لیا۔ بشارت کی ایک آنکھ میں اتنی سوزش تھی کہ اس کے اثر سے دوسری بھی بند ہو گئی اور وہ بند آنکھوں سے گھوڑے پر چابک چلانے لگے۔ کچھ دیر بعد دفتن احساس ہوا کہ چابک روکنے کے لیے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ زخمی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بائیں آنکھ کھولی تو نقشہ ہی اور تھا۔ جنازہ بیچ سڑک پر اریب رکھا تھا، تانگا بک ٹوٹ بھاگا چلا جا رہا تھا، کندھا دینے والے غائب، خلیفہ لاپتہ۔ البتہ ایک سوگوار بزرگ عمل تاس کے پیڑ سے لٹکے گھوڑے کے شجرہ نسب میں پدری حیثیت سے داخل ہونے اور اپنا وظیفہ زوجیت حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ چند منٹ بعد لوگوں نے اپنی اپنی گھڑ پناہ سے نکل کر انہیں نرغے میں لے لیا۔ جسے دیکھو اپنی دھائیں دھائیں کر رہا ہے، ان کی سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ طرح طرح کی آوازیں اور آوازیں سنائی دیے۔ اس پر سالے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، گھوڑے کو شوٹ کر دینا چاہیے۔
گھوڑے کو نہیں، مالک کو تھانے لے چلو، بشارت کی ٹائی پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے۔ ہماری میت کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس کا منہ کالا کر کے اسی گھوڑے پر جلوس نکالو۔ بشارت نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ بلبن کو انجیکشن سے ہلاک کرا دیں گے۔ گھر آ کر انہوں نے اسے چابک سے اتنا مارا کہ محلے والے جمع ہو گئے۔ اس رات وہ اور بلبن دونوں نہ سو سکے۔ اس سے پہلے انہوں نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ خلیفہ نے چابک میں بجلی کا تار باندھ رکھا ہے۔ اگلی صبح انہوں نے خلیفہ کو برخاست کر دیا۔ وہ پیٹی بغل میں مار کے جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے بولا، بچوں کی قسم، گھوڑا بالکل بے قصور تھا، وہ تو چپکا کھڑا تھا، آپ ناحق پٹوا رہے تھے۔ اتنی مار کھا کے تو مردہ گھوڑا بھی اٹھ کے سرپٹ دوڑنے لگتا۔ السلام علیکم۔ پھر لوٹ کر آتے ہوئے بولا، قصور معاف، جمعے کو حجامت بنانے کس وقت آؤں؟